ایاز صادق نے عمران مزمل نمائندہ خصوصی سوئٹزرلینڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم پاکستان سے چلے تھے تو ہم نے تقریباً $8 بلین امداد کا تخمینہ لگایا تھا، جو کہ ہم انٹرنیشنل ڈونر سے توقع رکھتے تھے، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری سوچ اور توقع سے بڑھ کر اندازاً $11 بلین کی امداد انٹرنیشنل کمیونٹی سے حاصل ہوئی۔ جی بہت شکریہ سر، ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو یہاں پر کانفرنس UN میں اٹھایا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس کے کیا نتائج ہیں اور کیا جو مقاصد آپ لے کے آئے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو انٹرنیشنل دوست ہیں انہوں نے کیا یقین دہانی کرائی ہے؟ جب ہم پاکستان سے چلے تھے تو ہم نے تقریباً $8 بلین کا تخمینہ رکھا تھا، جو کہ انٹرنیشنل ڈونر سے ہم توقع رکھتے تھے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے پروجیکٹس میں اور مختلف انداز میں پاکستان میں، مگر الحمدللہ تقریباً ایگزیکٹ فگر تو جب ٹوٹل کیلکولیٹ ہوگا آئے گی تو $11 بلین کا پلیج ہوئے، کچھ گرانٹس ہیں، کچھ لون ہیں، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا اور یہ بیسکلی انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے، یورپین یونین ہے اور باقی، ان سب نے پاکستان کی اس گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنس شو کیا ہے، اور اگر اس گورنمنٹ میں کانفیڈنس نہ ہوتا تو اتنے پیسے ناگزیر ہوتے، بہت تھوڑے سے ہوتے۔ انفارچونیٹلی صبح سے کچھ ٹویٹس ہونی شروع ہوئی جو کہ کہا گیا کہ کوئی آیا نہیں اور بہت چھوٹے سے اور اس طرح کی، بیسکلی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اینٹی پاکستان اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اور ایسی اسٹیٹمنٹس دینے سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUIF اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا نقصان نہیں ہے، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوچے سمجھے بغیر ایسا کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، مگر پھر اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک شٹ اپ چوٹ ہوئی کہ دینا $8 بلین تھا، لوگ کہتے تھے $2 بلین، $3 بلین، یا تقریباً $11 بلین کے لگ بھگ اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر بینک، ان سب اداروں نے پاکستان کی موجودہ حکومت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اگر اس حکومت پر اعتماد کا اظہار نہ ہوتا تو کانفرنس کا اتنا بہتر رسپانس نہ ملتا۔ حالانکہ تمام انٹرنیشنل اداروں نے پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، مگر ہمارے اپنے لوگ غلط قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں، کانفرنس کو بے مقصد اور بے حاصل قرار دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایاز صادق سے خصوصی بات چیت کے دوران شہزادہ عثمان طاہر CEO SMTV گلوبل اور صدر مسلم لیگ نون سویڈن سعید شیخ بھی ان کے ہمراہ رہے۔